جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم خبر واحد کی اقسام پڑھ رہے تھے۔ میں نے بتایا تھا کہ ایک خبر ہوتی ہے خبر متواتر اور ایک خبر ہے خبر واحد۔ خبر متواتر سے مراد وہ خبر ہے جس کو روایت کرنے والے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ جن کا جھوٹ پر متفق ہونا عادتاً محال ہو۔ تو خبر متواتر جو ہے وہ ساری کی ساری صحیح ہوتی ہیں۔ خبر متواتر میں کوئی بھی روایت جو ہے وہ ضعیف یا کمزور نہیں ہوتی۔ خبر متواتر کے اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر خبر واحد ہے۔ تو خبر واحد کی پھر ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں: مشہور، عزیز اور غریب۔ مشہور سے مراد وہ تھی کہ جس میں کسی طبقے میں جا کر راوی کم از کم 3 رہ جائے، اور عزیز وہ تھی جس میں کم از کم 2 راوی رہ جائیں، اور غریب وہ تھی جس میں 1 راوی رہ جائے۔ تو بے شک باقی طبقات میں زیادہ بھی راوی ہوں، لیکن کسی ایک طبقے میں جا کر صرف ایک ہی راوی جو ہے وہ رہ جائے۔ تو چونکہ خبر واحد جو ہے اس میں روات کی تعداد کم ہوتی ہے، اس لیے خبر واحد کے اندر کچھ خبریں ایسی ہیں جو کہ مقبول ہیں، یعنی ان کے اوپر عمل کیا جائے گا، اور کچھ خبریں ایسی ہیں جو مردود ہیں، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، یعنی وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہو پاتی۔ تو خبر مقبول اور مردود یہ خبر واحد کی پھر آگے قسمیں تھیں۔ خبر واحد بے شک مشہور ہو، عزیز ہو یا غریب ہو، خبر واحد کی تینوں اقسام جو ہیں ان میں سے ہر ایک کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، یعنی مقبول یا مردود۔ تو خبر مقبول وہ ہوتی ہے جس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، جس کے ساتھ حجت پکڑی جاتی ہے، جو ہمارے لیے دلیل بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر عمل جو ہے وہ اسی طرح واجب ہو جاتا ہے جس طرح قرآن مجید کی کسی آیت پر یا حدیث متواتر پر عمل کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اب خبر واحد میں بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں دیگر قرائن، یعنی کچھ ایسے عوامل اور اسباب موجود ہوتے ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں، اور اس سے وہ خبر مضبوط ہو جاتی ہے، اس کو تقویت مل جاتی ہے۔ وہ قرائن، ان میں سے ایک قرینہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہو، کیونکہ امام بخاری اور امام مسلم جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ صحیح روایت کو ہی بیان کریں، ضعیف روایت کو بیان نہ کریں۔ تو اگر کسی روایت کو، بے شک وہ خبر واحد ہے، اگر اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کر دیا ہے تو اس کی تقویت کا ایک دوسرا قرینہ بھی ساتھ مل گیا، یعنی اس کی تقویت کا ذریعہ جو ہے وہ ہمیں ایک اور مل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں مشائخ جو ہیں امام بخاری اور امام مسلم، ان کا اس فن کے اندر بہت بلند مقام ہے، اور پھر یہ احادیث کو، صحیح احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کرنے میں باقی محدثین سے ان کے اصول و ضوابط جو ہے وہ زیادہ سخت ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ تھی، یعنی دوسرا قرینہ یہ تھا کہ وہ خبر جس کو مسلسل ائمہ کرام نے نقل کیا ہو، جیسے وہ حدیث جس کو امام احمد نے تفرد کے بغیر امام شافعی سے، اور امام شافعی نے امام مالک سے، اور امام مالک نے امام نافع سے۔ تو یہ روایت اب واضح بات ہے کہ تینوں امام ہیں، امام احمد بھی ایک مشہور امام ہے، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، تو بڑے ائمہ نے جس کو نقل کیا ہو۔ یا پھر وہ خبر ہے جس کی مختلف سندیں ہوں، اور ان تمام سندوں کے راوی جو ہیں وہ ضعف سے محفوظ ہو، علتوں سے محفوظ ہو۔ اس کے بعد پھر ہم نے خبر مقبول کی جو قسمیں تھیں، صحیح اور حسن، یعنی یہ جو خبر مقبول ہوتی ہے اس کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، صحیح اور حسن۔ خبر مقبول میں سے پہلی قسم جو ہے وہ صحیح ہے، اور دوسری قسم جو ہے وہ حسن ہے، اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی اور حسن لذاتی ہی، اسی طرح صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری ہی۔ تو میں نے بتایا تھا کہ لذاتی ہی کا مطلب ہوتا ہے ذاتی طور پر کسی روایت کا صحیح ہونا یا حسن ہونا۔ حسن لذاتی ہی کا مطلب ہوگا کہ ذاتی طور پر کسی روایت کا صحیح ہونا، یعنی
ایک روایت جو ہے اس کی اپنی سند اتنی مضبوط ہے کہ وہ اپنی اسی سند کے ساتھ ہی صحیح یا حسن قرار پا رہی ہے، جبکہ لغیر ہی، غیر کا معنی ہوتا ہے غیر، دوسرے کے ساتھ، یعنی اس کی اپنی سند تو اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن کسی دوسری سند کی وجہ سے، دوسری سند کی تائید کی وجہ سے وہ روایت جو ہے وہ صحیح یا حسن قرار پا جاتی ہے۔ اب چونکہ چاروں قسمیں ہیں اور پھر ان چاروں قسموں میں سے ہر قسم کی ایک تعریف ہے اور پھر اس کی شرح ہے، تو ہم نے پچھلے لیکچر میں صحیح کی تعریف صرف پڑھی تھی، آج ہم اسی تعریف کو سامنے رکھ کر اس کی جو شرح ہے یا اس میں سے جو چیزیں مستثنا ہوتی ہیں ان کو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مین چیپٹر ہے خبر مقبول کی تقسیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا خبر مقبول اور مردود۔ مردود جو ہے یعنی وہ خبر جس کو رد کر دیا جائے گا، جس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، جس پر عمل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ مردود ہوتی ہے، وہ خبر ثابت ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو مقبول وہ ہوتی ہے جو ثابت ہو جاتی ہے، اس پر عمل بھی واجب ہے اور اس سے حجت پکڑی جاتی ہے اور وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہو پاتی ہے۔ تو مقبول کی پہلے قسمیں بیان کریں گے، مردود کی آگے جا کر پھر بعد میں قسمیں بیان کی جائیں گی۔ تو مقبول کی دو قسمیں ہیں، حسن اور صحیح، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، حسن لذاتی ہی، صحیح لغیرہ ہی اور حسن لغیرہ ہی۔ سب سے پہلے جو تعریف ہے وہ صحیح لذاتی ہی کی ہے، یعنی وہ روایت جو بذات خود صحیح ہے اس کی کیا تعریف ہے۔ صحیح لذاتی ہی کی کیا تعریف ہے؟ جو آپ صحیح لذاتی سے مراد وہ خبر ہے جس کو عادل اور تام الضبط راوی اپنے جیسے راوی سے روایت کرے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ دو چیزیں بیان ہوئی ہیں، عادل، اب عادل کے بارے میں آگے تفصیل آ رہی کہ عادل کس بندے کو کہتے ہیں۔ تام الضبط یہ دوسری چیز ہے، یعنی ایک راوی جو عادل بھی ہو اور تام الضبط بھی ہو۔ عادل کا موٹا سا معنی یہ کہہ لیں کہ ایک نیک آدمی ہو، اور تام الضبط کا مطلب کہہ لیں کہ اس کا حافظہ جو ہے وہ ٹھیک ہو، درست ہو۔ تو ایسا راوی جو فاسق و فاجر نہ ہو، جھوٹ بولنے والا نہ ہو، گناہوں کے اندر پڑنے والا نہ ہو، ایک نیک شخص آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ حافظہ بھی اس کا صحیح ہو، تو ایسا راوی اپنے ہی جیسے راوی سے روایت کرے، یعنی اس نے جس راوی سے روایت کی ہے وہ بھی اسی طرح کا عادل اور تام الضبط ہو، اور پھر اس روایت کی سند متصل ہو، یعنی اس میں درمیان میں انقطاع نہ ہو، درمیان سے کوئی راوی جو ہے وہ گرا ہوا نہ ہو، شروع سے لے کر آخر تک سند جو ہے وہ ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور یہ تیسری شرط ہو گئی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ معلول اور شاذ نہ ہو، وہ روایت معلول اور شاذ نہ ہو۔ تو معلول اور شاذ کی بھی آگے ہم شرح جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ معلول اور شاذ کیا چیز ہوتی ہے۔ فی الحال آپ نے اس تعریف کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے کہ وہ خبر جس کو عادل اور تام الضبط راوی اپنے جیسے راوی سے روایت کرے، اس روایت کی سند متصل ہو، وہ روایت معلول اور شاذ نہ ہو۔ اب آگے پھر اس کی تعریف کی جو ہے وہ شرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی وہ خبر جس کو عادل راوی۔ اب عادل راوی سے کیا مراد ہے؟ عادل کسے کہتے ہیں اور اس قید سے کون سے راوی خارج ہو جاتے ہیں؟ یعنی واضح بات ہے کہ جو عادل نہیں ہوگا وہ پھر اس سے خارج ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے وہ بتائیں گے کہ عادل کون ہوتا ہے، اور اس کے بعد بتائیں گے کہ عادل کی شرط سے غیر عادل، یعنی وہ راوی جو عادل نہیں ہے وہ کون کون سا ہو سکتا ہے، وہ سارا اس سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ جواب، عادل سے مراد وہ مسلمان ہے، یعنی پہلے نمبر پر وہ مسلمان ہونا چاہیے، اور عاقل ہے، عقل مند ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو، جس کی عقل پہ فطور ہوتا ہے وہ نہ ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، بچہ نہ ہو بالکل، جو فسق سے محفوظ ہو، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو، اور اسی طرح نفسیاتی آداب میں خلل ڈالنے والے کاموں سے بھی محفوظ ہو۔ نفسیاتی آداب، اس کی بھی آگے وضاحت آئے گی کہ نفسیاتی آداب سے مراد کیا چیز ہے۔ اخلاق و آداب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو
ادب کے تقاضے کے اندر آتے ہیں، اور بہت ایسے ہوتے ہیں جو ادب میں آداب میں خلل ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے محدثین یہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اگر آپ کو کھڑے ہو کر جو ہے باہر کھانا کھاتے ہوئے نظر آ جائے تو سمجھ لیں کہ وہ آداب کے خلاف ہے، اسلامی آداب کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام کے اندر بیٹھ کر کھانا کھانے کا حکم ہے، یا بیٹھ کر پانی پینے کا حکم ہے، یا ایک شخص جو ہے وہ ننگے سر جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے، تو یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ کیونکہ علماء اور حدیث کی خدمت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں جو مستحبات میں آتی ہیں۔ فرائض کا تو اہتمام ہے ہی ہے، مستحبات کا بھی اہتمام ہے، اور اللہ کے نبی ہمیشہ سر پہ پگڑی رکھتے تھے۔ یا وہ شخص جو ہے وہ ایسے کام کر رہا ہو جو کہ آپ کہہ لیں کہ ایک مہذب انسان کے خلاف ہوں، ایک مہذب آدمی جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا ہے، کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو عادل سے مراد وہ مسلمان ہوگا جو عاقل ہے، بالغ ہے، فسق سے محفوظ ہے، اور اسی طرح نفسیاتی آداب میں خلل ڈالنے والے کاموں سے بھی محفوظ ہے۔ اب یہ تو ہوگا عادل جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، اور پھر آگے عادل کی قید لگانے سے مندرجہ ذیل راوی خارج ہو جاتے ہیں۔ تو جو راوی اس طرح کے ہوں گے وہ پھر عادل نہیں کہلائیں گے۔ مثلا الکاذب، جھوٹا، نبی پر جھوٹ بولنے والا، یعنی جس راوی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا حدیث کے اندر ایک مرتبہ بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو وہ پھر آدمی عادل نہیں رہتا ہے، وہ راوی عادل نہیں رہتا ہے، اس کی حدیث جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایک تو ہے سری جھوٹا، اور دوسرا ہے المتہم بالکذب، جس پر جھوٹا ہونے کی تہمت ہو، یعنی جھوٹ اگرچہ ثابت نہ ہو لیکن لوگ کہتے ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے یا یہ جھوٹا آدمی ہے، اس کے اوپر تہمت ہو۔ تو حدیث کے معاملے میں متہم بالکذب جو ہے اس کو بھی عادل قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ حدیث کا معاملہ بہت نازک ہے، اس میں عادل شخص ہی جو ہے وہی صحیح معنی میں روایت کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر فاسق، نافرمان، فسق و فجور میں مبتلا شخص جو ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، تو حدیث کے اندر وہ بھی عادل قرار نہیں پائے گا۔ چوتھے نمبر پر ہے المبتدع، بدعتی آدمی جو خود بھی بدعات میں مصروف ہے اور آگے بھی بدعات کو فروغ دیتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر مجہول شخص، مجہول سے مراد وہ شخص ہے جس کا علم ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے، یعنی روایت کے اندر ایسا راوی آ جائے، سند کے اندر ایسا راوی آ جائے جس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کون ہے، کوئی اس کو نہ جانتا ہو، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر اس کا کوئی تعارف بیان نہ کیا ہو، کیونکہ محدثین کرام نے تمام راوی جتنے بھی ہیں ان کا مکمل ڈیٹا جو ہے وہ اپنی کتابوں کے اندر جمع کر دیا ہے کہ یہ راوی جو ہے کب پیدا ہوا، کب فوت ہوا، اور یہ کیسا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، اس کے والد کا کیا نام تھا، اس نے کن کن اساتذہ سے پڑھا، اور پھر اس کے تلامذہ کون سے تھے۔ تو یہ مکمل تفصیلات جو ہیں یہ محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کر دی ہیں۔ اور اگر محدثین کو کسی راوی کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کون ہے تو اس کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ یہ مجہول شخص ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ تو گویا کہ ہمارے پاس صحیح ذاتی ہی کی جو تعریف تھی اس میں پہلی بات تھی عادل، کہ وہ خبر جس کو عادل راوی، تو عادل سے مراد وہ ہے جو مسلمان، عاقل، بالغ، فسق و فجور سے محفوظ اور نفسیاتی آداب میں خلل ڈالنے والے کاموں سے بھی محفوظ ہو۔ عادل کی قید سے جھوٹا، کاذب، متہم بالکذب، فاسق، مبتدع اور مجہول شخص جو ہے وہ نکل جائیں گے، لہذا ان کو عادل قرار نہیں دیا جا سکتا، ان کی روایت قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ آگے ہے جی فسق سے کیا مراد ہے؟ فسق سے مراد گناہ کبیرہ کرنا یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرنا، یعنی اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے یا صغیرہ گناہ جو ہے وہ مسلسل کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے فاسق، نافرمان جو ہے وہ قرار پائے گا۔ تو تعریف کے اندر پہلی بات عادل کی تھی، دوسری تھی تام الضبط، کہ راوی کا ضبط جو ہے وہ محفوظ ہو۔ تو ضبط سے کیا مراد ہے؟ اب ضبط کے بارے میں تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ ضبط سے کیا مراد ہے اور اس قید سے کون سے راوی جو ہیں وہ خارج ہوتے ہیں۔ ضبط کا معنی ہے الحزم فی الحفظ،
حفظ میں پختگی، یعنی حفظ جو روایات یاد کی ہوئی ہیں اس کے اندر پختہ ہونا، یہ نہ ہو کہ اس کو چیزیں یاد ہی نہ رہتی ہوں، وہ اس نے روایات لی ہوں اور وہ بھول جاتا ہو۔ بہت سارے آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نسیان کا عارضہ ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو بھولنے والا ہے اس کی روایت جو ہے وہ صحیح قرار نہیں پائے گی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی حدیث کا معاملہ ہے، اور اس میں ایسے آدمی کی روایت جو ہے وہ صحیح قرار پائے گی جس کا حفظ جو ہے وہ بڑا پختہ ہے اور اس کو چیزیں بھولتی نہیں ہیں۔ ہاں البتہ اس حفظ کی پھر دو قسمیں ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سینے کے اندر، دل کے اندر ہی اپنی روایت کو محفوظ رکھے، کتاب کے اندر بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو اس ضبط کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ضبط صدر، صدر کا معنی ہوتا ہے سینہ، دل کے اندر، دل کے اندر محفوظ رکھنا، اور ضبط کتاب، کتاب کے اندر محفوظ کرنا۔ تو ضبط صدر یہ ہے کہ راوی نے جو کچھ سنا ہو اسے اپنے سینے میں محفوظ رکھے اور جب چاہے اسے پیش کرنے پر قادر ہو، جس طرح کہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ائمہ کرام جو ہیں، اللہ نے ان کو اتنا مضبوط حافظہ دیا ہوا تھا کہ وہ جو چیز سنتے تھے ان کو یاد ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے ضبط صدر، یعنی سینے کے اندر محفوظ رکھنا۔ دوسرا ہے ضبط کتاب، کتاب کے اندر محفوظ رکھنا۔ ضبط کتاب یہ ہے کہ راوی اپنی کتاب کو سنبھال کر رکھے اور جب سے اسے سنا اس وقت سے اس کی حفاظت کرے اور غلطیوں کی تصحیح کرے یہاں تک کہ وہ اسے بیان کر دے۔ یعنی اگر ایک راوی نے اپنے استاد سے کچھ روایات پڑھی ہیں، سنی ہیں، تو وہ اپنی ان روایات کو، ان احادیث مبارکہ کو اپنی کتاب کے اندر، کاپی کے اندر، رجسٹر کے اندر محفوظ کر لے اور پھر اس کی حفاظت کرے اور اس کی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتا رہے۔ اگر کہیں سے کسی وقت کوئی بات اس کے سامنے ایسی آئے کہ وہ اس نے کہیں پر کوئی غلطی کر دی ہے تو وہ اس کی اصلاح بھی کر لے اور پھر اس کو وہ آگے بیان کرے۔ تو ضبط جو ہے یہ سینے میں بھی ہو سکتا ہے اور کتاب میں بھی ہو سکتا ہے۔ عصر حاضر میں چونکہ لوگوں کے حافظے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، زیادہ تر جو انحصار ہے وہ ہمارا کتابوں کے اوپر ہی ہے، تو اگر کتاب کسی نے محفوظ رکھی ہوئی ہے تو وہ اس سے آگے روایت کو بیان کر سکتا ہے اور اس کتاب کو وہ سنبھال کر رکھے۔ اب اس ضبط کی قید سے، یعنی راوی ضابط ہونا چاہیے، اس قید سے پھر یہ چند ایک لوگ جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس ضبط کی قید سے خارج ہونے والے راوی مندرجہ ذیل ہیں، یعنی یہ وہ راوی ہیں کہ جن کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہوگا، ان کا ضبط جو ہے وہ محفوظ نہیں ہوگا، مکمل نہیں ہوگا۔ اب وہ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ 6 قسم کے راوی ہیں۔ سب سے پہلا ہے الواہم، وہم کرنے والا، یعنی جس کو اپنی روایت کے اندر وہم ہو جائے کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں یا یہ ہیں، اس کو وہم ہو جائے۔ ایک دفعہ وہ کہے جی اللہ کے نبی نے 5 چیزیں بتائیں، پھر کہہ دے شاید 4 بتائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ضبط جو ہے وہ تام نہیں ہے، اس کو وہم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے فاحش الغلط، فحش غلطیاں کرنے والا، یعنی کوئی ایسی سری اور واضح غلطی کر دے کہ ہر بندہ کہے جی یہ غلط بات ہے، یہ درست ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ایک راوی جو ہے وہ کہہ دے ظہر کی 5 رکھتے ہیں، تو یہ بڑی فحش غلطی ہے، تو یہ آدمی جو ہے یہ تام الضبط نہیں ہوگا، اس کی روایت صحیح نہیں ہوگی۔ تیسری بات ہے کثیر الغفلہ، بہت غفلت کرنے والا، تو جس کے اندر غفلت بہت زیادہ موجود ہو، غافل ہو جاتا ہو، چیزوں کو رکھ کر بھول جاتا ہو، تو وہ بھی راوی جو ہے وہ تام الضبط قرار نہیں پائے گا۔ پھر اسی طرح المخالف للثقات، ثقات کی مخالفت کرنے والا، ثقہ راوی ہوتا ہے جس کا حافظہ پختہ ہے، تو یعنی پختہ حافظے والوں کی مخالفت کرنے والا۔ تو واضح بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کئی ثقہ جو ہیں وہ ایک بات کر رہے ہیں، وہ سارے ایک طرف ہیں، اور یہ اکیلا جو ہے یہ ایک الگ بات کرتا ہے جو ان کے مخالف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کو وہم ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی غلطی ہے، اس کا حافظہ جو ہے وہ گڑبڑ ہوا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے سیء الحفظ، برے حافظے والا، جس کو چیز یاد ہی نہ ہوتی ہو۔ 6 نمبر پر ہے خفیف الضبط، کمزور حافظے والا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تام الضبط کے اندر آتی ہیں، یعنی ضبط کا لفظ ہوتا ہے، معنی ہوتا ہے حافظے میں پختگی، اور پھر یہ ضبط جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ضبط
فی الکتاب یا ضبط فی الصدور، سینے میں ایک چیز کو یاد رکھنا یا کتاب کے اندر ایک چیز کو یاد رکھنا۔ تو جس شخص کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ تو صحیح روایت کا مستحق قرار پائے گا، اور جو شخص جو ہے اس کے اندر ضبط اس درجے کا نہیں ہے، حافظہ اس اعلیٰ معیار کا نہیں ہے، اور اس کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں جیسے الواہم ہے، فاحش الغلط ہے، کثیر الغفلہ ہے، یا مخالف للثقات ہے، سیء الحفظ ہے، یا خفیف الضبط ہے، تو اگر ایسا کوئی راوی ہے تو پھر اس کی روایت صحیح قرار نہیں پائے گی۔ تو صحیح کی شرائط میں سے دو شرطیں ہم نے پڑھ لی، ان کی شرح ہم نے پڑھ لی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس روایت کو عادل اور تام الضبط راوی، تو عادل کا اوپر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ عادل راوی سے کون راوی مراد ہوتا ہے، اور جس کے اندر فلاں 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 خرابیاں پائی جائیں تو وہ عادل نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری تفصیلات ہم نے تام الضبط کے بارے میں پڑھی کہ تام الضبط سے کیا مراد ہے، اور تام الضبط کی شرط سے فلاں فلاں راوی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور ان کی روایت جو ہے وہ صحیح قرار نہیں پاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ علماء نے اور محدثین نے کتنی پختگی کے ساتھ اور کتنی باریک بینی اور گہرائی کے ساتھ حدیث کی خدمت کی ہے، اور کتنی محنتیں کی ہیں، اپنے جو ہے پوری زندگی جو ہے ان معاملات کے اندر خرچ کر دی ہے۔ اسی طرح تیسری شرط ہم نے پڑھی تھی کہ وہ سند جو ہے وہ متصل ہو، یہ اوپر جس طرح کے ہمارے پاس موجود ہے اس کی سند متصل ہو۔ اب یہ جو اوپر ہم نے پڑھا کہ راوی عادل اور ضابط ہو اور اپنے ہی جیسے راوی سے روایت کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے راوی جو ہیں وہ عادل اور ضابط ہونے چاہیے، اس روایت کا ہر راوی جو ہے وہ عادل اور ضابط ہونا چاہیے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی سند متصل ہو۔ اب سند متصل ہونے سے کیا مراد ہے؟ متصل کی قید لگانے سے کون سی روایات خارج ہوتی ہیں؟ متصل سند کی قید لگانے سے وہ روایات خارج ہوتی ہیں جن کی سند متصل نہ ہو، جیسے معلق وغیرہ۔ تو یہ بھی ایک تفصیل ہے، یہاں پر تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ معلق روایت وہ ہوتی ہے کہ جس میں تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے روایت کر دے، یا تابعی سے نیچے تبع تابعی جو ہے وہ ڈائریکٹ صحابی سے روایت کر دے۔ اب تبع تابعی جو ہے اس کا تو صحابی کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے، یعنی صحابی سے اس کی ملاقات ہی نہیں ہے، صحابی اس کی ولادت سے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو اب وہ درمیان سے تابعی کو حذف کر کے ڈائریکٹ صحابہ سے یا اللہ کا نبی سے روایت بیان کر دے، تو ایسی روایت جو ہوتی ہے وہ معلق ہوتی ہے یا غیر متصل ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر اتصال نہیں ہے، کیونکہ حدیث کی سند کا یہ طریقہ کار ہے کہ ایک راوی جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہو، یا اور وہ جس سے بیان کر رہا ہے اس سے اس کی ملاقات ہو، اس طرح کر کے امام بخاری اور امام مسلم نے جو روایات بیان کی ہیں، امام بخاری نے تو یہ شرط لگائی ہے کہ اس کی ملاقات ہونا ضروری ہے، اگر ان کی آپس میں ملاقات ثابت نہ ہو تو امام بخاری وہ روایت نہیں لیتے تھے۔ اگرچہ بعض محدثین نے اس میں تھوڑی سی نرمی کی، انہوں نے کہا جی اس کا ہم اثر ہونا ضروری ہے کہ دونوں ایک ہی زمانے کے لوگ ہوں، تو اس میں اس چیز کا امکان موجود ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات ہو، لیکن امام بخاری جو ہے ان کی شرط اس سے بھی سخت ہے، انہوں نے کہا جی امکان کی بات نہیں ہے، ثابت ہونا چاہیے باقاعدہ کہ وہ شخص جو ہے، یہ راوی جو ہے جس سے روایت کر رہا ہے، اس کی اس سے ملاقات ہے، اس کے دروس میں بیٹھتا تھا یا اس کے پاس جاتا تھا یا اس سے جا کر پڑھتا تھا، یہ باقاعدہ ثابت ہونا چاہیے۔ تو بہرحال امام بخاری کا چونکہ معیار بہت اعلیٰ ہے اس لیے انہوں نے سخت شرط لگا دی۔ اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ روایت معلول اور شاذ نہ ہو۔ معلول، اب یہ معلول اور شاذ کی تعریف کر رہے ہیں کہ معلول کا کیا مطلب ہوتا ہے اور شاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ معلول کہہ رہے ہیں یا معل کہہ رہے ہیں، معلول کسے کہتے ہیں اور غیر معل کی قید سے کون سی روایت خارج ہوتی ہے؟ اس کو معل بھی کہا جاتا ہے، معلول بھی کہا جاتا ہے، دونوں لفظ کہہ دیں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ تو المعل یا معلول لغوی معنی ہے وہ روایت جس میں علت ہو، علت کا معنی ہے بیماری ہو یا خرابی ہو، جس کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہو۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے، اس سے مراد وہ خبر ہے
جس میں ایسی خفیہ خرابی ہو جو اس کی صحت پر جرح کرنے والی ہو. صحت یعنی اس کے صحیح ہونے پر، جرح کا مطلب یہ ہے تنقید کرنے والی ہو، اس کے باوجود کہ اس کا ظاہر اس سے سلامت ہو. یعنی اس روایت کا ظاہری طور پر جو وجود ہے وہ محفوظ نظر آتا ہے کہ اس میں علت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خفیہ علت موجود ہے. تو غیر معلل کی قید سے خبر معلول کو خارج کر دیا. اب یہ معلول خرابی جو ہوتی ہے، یہ صرف محدثین ہی پہچان سکتے ہیں کہ اس روایت کے اندر کیا خرابی ہے. اب اس کی مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب چونکہ محدثین تو ہر چیز کو جانتے ہیں کہ ایک راوی ایسا ہے جو کہ کوفہ کا رہنے والا ہے، اور کوفہ میں ایسا ایک زمانہ گزرا کہ جس میں روافظ اور شیعہ حضرات اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود تھے، اور فتنے کا دور تھا. اور وہ آدمی جو ہے کوئی ایسی روایت جو ہے وہ نقل کر رہا ہو جو اہل بیت کی فضیلت میں ہو. اب بظاہر اس روایت کی سند بالکل صحیح نظر آ رہی ہے، لیکن جب محدثین اور ماہرین اس روایت کو دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ کوفہ میں ایک ایسے دور کے اندر موجود تھا کہ جو فتنے کا دور تھا، اور پھر یہ روافظ کے ساتھ اس کی محبتیں تھیں. تو ایسے دور کے اندر اس نے اہل بیت کی محبت میں یا ان کی فضیلت میں جو یہ روایت نقل کی ہے، ہو سکتا ہے یہ روایت ثابت نہ ہو. تو یہ ایک بہت گہرائی والی بات ہے. یہ صرف ماہرین محدثین جو ہیں وہی ان علتوں کو اور ان خفیہ علتوں کو، خرابیوں کو پہچان سکتے ہیں، جو عام بندہ جو ہے ان کو نہیں پہچان سکتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے پانچویں شرط یہ پڑھی تھی کہ وہ روایت شاذ نہ ہو. تو شاذ کے کسے کہتے ہیں، اور غیر شاذ کی قید سے کون سی روایت خارج ہو جاتی ہے؟ تو یہاں پر شاذ کی تعریف کریں گے. شاذ لغوی طور پر منفرد کو کہتے ہیں. شاذ کا معنی ہوتا ہے منفرد، الگ تھلگ. اور اصطلاحی تعریف میں اس سے مراد وہ خبر ہے جس میں راوی اپنے سے راجح کی مخالفت کرے. یعنی ایک راوی جو ہے وہ اپنے سے زیادہ ثقہ اور بڑے راوی کی مخالفت کر رہا ہے. دو راوی ہیں، ایک راوی جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، اور دوسرا راوی جو ہے وہ زیادہ معروف بھی ہے، زیادہ ثقہ بھی ہے، اس کا حافظہ بھی مضبوط ہے. تو یہ اس کی مخالفت جب کر رہا ہو کسی معاملے میں، ایک چیز اس نے بیان کی اور یہ اس کے مخالف کوئی چیز بیان کر رہا ہو، تو اس کی روایت کو شاذ کہیں گے. یعنی اب دو بندوں نے دو باتیں کی ہیں. تو ہمارے ہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کے دو ہی بچے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ ذرا سمجھدار، متحمس اور حافظے کا مضبوط ہو، دوسرا تھوڑا سا کمزور ہو، اور دونوں بچے آ کر دو باتیں کر دیں، تو آپ اس بچے کی بات کو زیادہ تسلیم کریں گے جو زیادہ سمجھدار ہے یا حافظے والا ہے اور متحمس ہے، تھوڑا سا میچور ہے، اس کی بات کو آپ زیادہ جو ہے قبول کریں گے. تو راویوں کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ وہ خبر جس میں راوی اپنے سے راجح یعنی اوپر والے اور زیادہ سمجھدار یا زیادہ ثقہ کی مخالفت کرے. اس کی ایک دوسری تفسیر ہے جو عنقریب آ رہی ہے، غیر شاذ کی قید سے شاذ حدیث کو نکال دیا. ایک دوسری تفسیر وہ آگے جا کر تفصیلات کے اندر جب آئیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے. یا پھر یہ ہے کہ ایک ثقہ راوی اب زیادہ ثقات کی مخالفت کرے، یعنی ایک طرف صرف ایک ثقہ ہو، دوسری طرف 10 ثقہ ہوں، 5 ثقہ راوی ہوں، تو یہ اکیلا جو ہے ان کی روایات سے مخالفت کرتے ہوئے کوئی چیز جو ہے یا کوئی لفظ جو ہے وہ روایت کے اندر بیان کر دے، تو اس کی روایت کو پھر شاذ کہا جائے گا. تو کسی بھی صحیح حدیث کے لیے ان پانچوں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے جو ہم نے اس کی تعریف میں پڑھا، کہ وہ خبر جس کو عادل تام الضبط. اب آپ کو جب ہم ان کی شرح پڑھ چکے ہیں تو اب آپ کو ان الفاظ کی وضاحت جو ہے، سمجھ جو ہے وہ زیادہ آ رہی ہوگی، کہ وہ خبر جس کو عادل تام الضبط راوی اپنے جیسے راوی سے روایت کرے، اس کی سند بھی متصل ہو اور وہ روایت معلول اور شاذ نہ ہو، تو یہ روایت ہوتی ہے صحیح. آپ لوگ سنتے ہوں گے علماء کی زبان سے کہ یہ حدیث صحیح ہے جی، یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ بذاتی ہی صحیح ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی دوسری تائید اور کسی دوسرے قرینے سے صحیح قرار دیا گیا ہے. یہ حدیث جو ہے بذاتی ہی صحیح ہے.
اب یہ جو صحیح حدیث ہے اس کے مختلف مراتب ہیں، یہ ہم ابھی نہیں پڑھیں گے، انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو آج صرف ہمارا اتنا ہی کافی ہے۔ اس کو آپ نے ایک تو خبر مقبول کی قسمیں آپ نے یاد کرنی ہے کہ خبر مقبول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، صحیح اور حسن، اور پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں، لذاتی ہی اور لغیری ہی۔ صحیح کی بھی دو قسمیں ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی۔ حسن کی بھی دو قسمیں ہیں، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی۔ تو حسن کا درجہ جو ہے وہ صحیح سے کچھ کم ہوتا ہے، تو وہ آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ صحیح میں ہم نے جو یہ پانچوں شرائط پڑھی ہیں، ان میں سے کچھ شرط جو ہے اگر کم ہو جائے تو وہ پھر حسن کے درجے پہ چلی جاتی ہے۔ تو صحیح میں جو لذات ہی ہے وہ اعلیٰ معیار کی، سب سے بلند معیار کی صحیح درجے کی روایت ہے، جس کے اندر ان پانچ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ اس روایت کو کسی عادل تام الضبط راوی نے اپنے جیسے راوی سے روایت کیا ہو، اس کی سند متصل ہو اور وہ معلول اور شاذ نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے پھر آگے پڑھ لیا ہے کہ عادل سے کیا مراد ہے اور غیر عادل کون ہوتا ہے۔ اسی طرح تام الضبط سے کیا مراد ہے، حافظے کی پختگی سے کیا مراد ہے، اور اس قید سے یا اس شرط سے کون کون سے راوی نکل جائیں گے۔ اسی طرح اس کی سند متصل ہو، سند متصل ہونے سے کیا مراد ہے، اور اس قید سے یا اس شرط سے کون کون سی روایات جو ہیں وہ خارج ہو جائیں گی، اور پھر یہ ہے کہ وہ روایت معلول اور شاذ بھی نہ ہو۔ جی